یہ جو آج کل ریپ کیسز ہو رہے ہیں ان کا کوئی سلوشن کیا ہے؟ میں نے تو کئی دفعہ سلوشن پیش کیا ہے کہ اسلامک سزائیں نافذ کی جائیں، ڈیٹرنس ہے، چند ایک کو سزا ہوگی اور باقی سب کے لیے وہ ڈیٹرنس بن جائے گی۔ لیکن اگر آپ اسلامک سزائیں نہیں کریں گے، اب تو دیکھیں وہ لبرل قسم کی عورتیں بھی پارلیمنٹ کے اندر، اور وہ بھی یعنی تقریر کے دوران کہہ رہی ہیں کہ سر عام پھانسی دی جائے ان لوگوں کو۔ جب ہم پھانسی کی سزا کی بات کرتے تھے کہتے تھے یہ بیسک ہیومن رائٹس کے خلاف ہے۔ یورپ نے پابندی لگائی رکھی پاکستان کے اوپر کہ جی آپ یہ پھانسی کی سزا موقوف کر دیں، ادروائز آپ پہ سینکشنز لگا دیں گے۔ یہ تو جب یہ دہشت گردی کا ایشو شروع ہوا اور ضرب عضب اور رد الفساد والا معاملہ، تو پھر پھانسی کی سزا کے اوپر سے پابندی پاکستان نے اٹھائی ہے جب اپنے کے اوپر برا وقت آیا، اور آپ دیکھیں پھر دہشت گردی کنٹرول بھی ہوئی ہے۔ یعنی ہم نے مارے کھانے کے بعد، ذلت کاٹنے کے بعد یہ سیکھا ہے کہ اسلامک سزاؤں کے اندر حکمت ہے۔ پہلے تو دہشت گردوں کو ہوتا تھا ٹھیک ہے پھانسی تو ہونی کوئی نہیں ہے، ایک نہ ایک دن تو جیل توڑ کے نکل ہی جائیں گے، اور کتنے بڑے بڑے نکل بھی گئے آپ کو پتا ہے، امید لگی رہتی تھی۔ لیکن اب آپ دیکھتے ہیں آئے دن ٹی وی میں خبر آتی ہے کہ آرمی چیف نے اتنے جو ہیں وہ دہشت گردوں کی پھانسی کی سزا کے اوپر سگنیچر کر دی ہے، ان کو ٹانگ دیا گیا، تو اس کی وجہ سے اتنی ڈیٹرنس بنی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز جو بھی پرفارم کر رہے ہیں نا، خصوصاً مذہبی طبقے کے لوگ، ان کو عبرت کا نشانہ بنانا چاہیے، ورنہ ہر کوئی عاشق رسول بن کے دوسرے کو گستاخ رسول بن کے اڑا کے رکھ دے گا۔ تو آپ دیکھ لیں وہ جو عمران بھائی کو جس نے شہید کیا تھا، وہ جو گارڈ تھا بینک کا، اسے سزائے موت دے دی ہے نا، ابھی پھانسی لگا نہیں، لیکن ورنہ چھوٹی جو تھی کسی عاشق رسول کو پھانسی دی جائے، بڑی عدالتوں میں فیصلے ہو جاتے تھے، چھوٹی عدالتوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ انہوں نے اسی معاشرے میں رہنا ہے۔ یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک عاشق رسول کے ساتھ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا۔ پشاور میں آپ دیکھ لیں ایک چھوٹے سے بچے کو ورگلا کے اس کی پوری زندگی برباد کر دی۔ کدھر ہے وہ وکیل جو اس کے ہاتھ پاؤں چوم رہے تھے اس وقت؟ وہ تو بےچارا اب سڑ رہا ہے نا جیل کے اندر، کراؤ ضمانت، نکالو اس کو باہر، پوری زندگی اس کی برباد کر دی۔ اس ٹائم ہیرو جی غازی خالد، غازی خالد کدھر ہے؟ غازی خالد اس کی زندگی برباد ہو گئی۔ میں نے نہیں دیکھا کبھی کسی مولوی کے بچے نے جا کے عشق رسول کے نام پہ کسی کو مارا ہو۔ کوئی ہے آپ کے علم میں تو مجھے بتا دے کبھی کسی مولوی نے خود مارا ہو۔ یورپ امریکہ میں یہی لوگ جا کے عشق رسول ختم ہو جاتا ہے، وہاں میلاد کروا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اپنی مسجد میں کسی دوسرے کو نماز پڑھنے سے نہیں روکتے، اونچی آمین کہنے سے نہیں روکتے، کیونکہ انہیں پتا ہے وہاں عدالتیں آزاد ہیں، سیدھا بھیجیں گے جیل، ڈپورٹ کر دیں گے۔ یعنی جہاں ان کی دنیا کی منفعت ہے نا، وہاں پہ نہ عشق رسول کی رگ پھڑکتی ہے ان کی۔ ہمارے نزدیک تو یہاں بھی غلطی پھڑک رہی ہوتی ہے، میں ویسے بتا رہا ہوں کہ وہاں دیکھ لیں سارے پیر وہاں بیٹھے میں، ایک مرید بھی نہیں جو سلمان رشدی کو مار دے جا کے۔ انگلینڈ ہی بیٹھا ہوا نا، پاکستان کے سارے پیروں نے اربوں روپے کے جو ایسٹس ہیں، جو اگلے دن آئے بھی ہوئے تھے، فیس بک پہ بھی لوگوں نے شیئر کرائے ہیں، اربوں کے ایسٹس کہاں پہ ہیں ان کے؟ انگلینڈ میں، سارے پیر انگلینڈ کے اندر، اور سلمان رشدی انگلینڈ میں۔ تقریباً اس سے 41-42 سال ہو گئے کتاب لکھی ہوئی، کیوں نہیں مار دیتے اسے؟ یہ سارا عشق ادھر ہی ہے، ادھر پتا ان کو ہم نے کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کی تو ہماری دنیا کا نقصان ہو جائے گا، اس لیے کوئی جرات نہیں کرتا۔ تو یہ اسلامک سزائیں جو ہے نا وہ ڈیٹرنس کے لیے ہوں گی، تو تب یہ ریپ کیسز ختم ہوں گے۔ یہ جو مفتیاء کی ویڈیوز نکلی ہیں، مجھے بتائیں کتنے بڑے علماء ہیں جنہوں نے سامنے آ کے فرنٹ سے لیڈ کیا ہے؟ مفتی تقی عثمانی صاحب کی ذمہ داری نہیں تھی؟ باقی تو ہر مسئلے میں یہ 4-5 بڑے بڑے مفتی اکٹھے ہو کے تو پریس کانفرنس کرتے ہیں، مفتی منیب صاحب بیٹھ جاتے ہیں وہاں پہ، تقی عثمانی صاحب بیٹھ جاتے ہیں۔ اس مسئلے میں سارے فرقوں کے مولویوں کو بیٹھ کے اکٹھا ایک فتویٰ نہیں جاری کرنا چاہیے تھا؟ ان کو پتا تھا کہ وہ بتا دیں گے کہ اور کہاں کہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، انہوں نے کہا پردہ ہی رہنے دو۔ اس طرح کے واقعات کے بعد پھر جو جوڈیشل ٹرائل چلے اس کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے، سزائیں ہونی چاہیے، اور سزائیں پھر میڈیا میں رپورٹ ہونی چاہیے تاکہ باقی لوگوں کے لیے عبرت ہو۔ ابھی ہم ان ریاستی اداروں کے جب بڑوں سے بات کرتے ہیں کہ جی آپ لوگ میڈیا میں کیوں نہیں ان کی سزائیں بتاتے، تو وہ کہتے ہیں جی ہم ڈرتے ہیں پھر وہ یہ روڈز بلاک کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اس وجہ سے سزائیں تو ہو رہی ہوتی ہیں۔ کاش ہماری اسٹیٹ اتنی مضبوط ہو جائے کہ یہ پھر اعلانیہ ان کی سزائیں بتائی جائیں۔
جس طرح زینب قتل کیس ہوا تھا پورے ملک کے اندر آگ لگ گئی تھی، وہ مولوی نکلا تھا ایک نعت خان جو سب سے آگے تھا احتجاج کرنے والوں میں، وہ سب سے ایک سپیڈی ٹرائل ہوا اور اس کے بعد اسے سزا ہوئی. ادروائز تو بہت کم سزائیں جو ہیں وہ میڈیا کے اندر رپورٹ ہوئی ہیں، اور بہت کم ہی ہیں جو سزا تک پہنچے بھی ہیں. اکثر اوقات صلح صفائی والا معاملہ ہو جاتا ہے یا شواہد ناکافی ہونے کی بنا کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے. اس میں میرا بھی پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ اگر شواہد موجود نہیں ہے تو زبردستی کسی کو تختہ مشق بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اور آج کے اس ماڈرن دور میں شواہد اکٹھا کرنا کوئی مشکل کام نہیں. سی سی ٹی وی کیمرہ ہر جگہ پہ لگا ہوا ہے. دیکھیں نا، یہ جو اس بچے کے گلے پہ ڈور پھری تھی، 500 بندے انہوں نے پکڑے ہیں اور چند دنوں کے اندر اس قاتل تک پہنچ گئے ہیں جس کی ڈور سے وہ بچہ شہید ہوا فیصل آباد میں، اور اس نے خود مان بھی لیا. تو تھوڑی سی محنت کی جائے تو آپ اصل مجرم تک پہنچ سکتے ہیں. آج کے اس ماڈرن دور میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی کے کیے ہوئے جرم کو ٹریک کرنا، بہت آسان ہے. اتنی زیادہ چیزیں موجود ہیں، فون کالز کے ذریعے، پھر ڈی این اے ٹیسٹ ہے، سی سی ٹی وی کیمرہ ہے، پھر شواہد بھی ہے. تو اس میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ جب تک سارے شواہد اکٹھے نہ ہو، کسی ایسے شخص کو جو بے گناہ ہے سزا نہیں ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ لوگ اپنی ذاتی دشمنی نبھانے کی خاطر کسی کے اوپر جھوٹا الزام بھی لگائیں، اور پھر وہ صلح صفائی نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی شخص الزام واپس لے رہا ہے یا وہ کہہ رہا ہے میں نے غصے میں آ کے بات کی، ایسا نہیں ہوا تھا، اسے بھی منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے تاکہ کوئی تماشا نہ لگا لے. جس طرح یہاں توہین مذہب کے نام کے اوپر اکثر اوقات تماشا ہی لگایا ہوا ہے نا. تو یہ بھی ایک ٹول لوگوں کی دشمنی نبھانے کا نہ بن جائے، اس کے اوپر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. خیر اس کے اوپر تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، کس کس چیز کا رونا رویا جائے. ہمارے اس معاشرے کے اندر جو یہ خرابی پبلکلی اب رپورٹ ہونا شروع ہوئی ہے، تو اس کے بعد اب پبلکلی ان کی سزائیں بھی ڈکلیئر ہونی چاہیے میڈیا کے اندر. یہ ہمارے بڑوں کا کام ہے کہ بچوں کو پروٹیکشن دیں. قانون تو بڑے اچھے بنے ہوئے ہیں لیکن شواہد میں کمزوری کی وجہ سے بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات مجرمین جو ہیں وہ سزاؤں سے بچ جاتے ہیں. اور پھر یہ جو ان مولویوں کے فرنٹ مین مولوی ہیں یا کوئی اور ہیں پینٹ شرٹ والے لوگ، انہیں بھی لگام دینی چاہیے کہ بھئی تم آگے خام خواہ کیوں صفائیاں پیش کر رہے ہو کس کی طرف سے، اور لوگوں کا دماغ خراب کر رہے ہو. ان کے اوپر بھی پرچے کٹنے چاہیے. آ کے الٹا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، بجائے مظلومین کے ساتھ کھڑے ہونے کے یہ ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. شرم بھی نہیں آتی ان لوگوں کو. قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کی تباہ کاریوں کا ذکر کم از کم 8 جگہ کے اوپر کیا ہے، اور ان میں سے بھی جو 4 مقامات ہیں وہ بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ ہیں. ویسے تو 8 کے 8 ہی تفصیلی ہیں لیکن 4 بہت زیادہ ہیں. سورۃ الاعراف، سورہ ہود، سورۃ الحجر اور سورہ الذاریات. کہ قوم لوط میں جب یہ برائی آئی بدفعلی والی، تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا لوط علیہ السلام کو ان میں مبعوث کیا. سدوم اور عمورہ کی بستیاں تھیں، اسی وجہ سے اس عمل کے لیے سوڈومی کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے. سدوم اس بستی کا نام تھا جہاں پہ یہ برائی کے کام ہوتے تھے. تو حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا، انہوں نے دعوت حق رکھی، اس کے باوجود انہوں نے حق قبول کرنے سے انکار کیا. صرف لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں آپ کے اوپر ایمان لے کر آئیں، اور جو ان کے داماد تھے انہوں نے بھی حق نہیں قبول کیا. ان کی اپنی بیوی بھی کافرہ تھی. الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں فرشتوں کو بھیجا، اور پھر وہ علاقے کے لوگ ان کے گھر آ گئے. ان کو تو نہیں پتا تھا یہ فرشتے ہیں، اور لوط علیہ السلام بھی گھبرا گئے، انہیں بھی نہیں پتا تھا یہ فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں آئے. انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ پوری بحث کی، وہ قرآن میں رپورٹ ہوئی ہے کہ میری عزت کا خیال رکھو، یہ میرے مہمان ہیں. انہوں نے کہا چھوڑ ان کو ہمارے حوالے کر. پھر ان فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، آپ دیکھیں ان کے ساتھ ہوتا کیا. تو آپ نے
راتوں رات اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو لے کر چل پڑنا ہے اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. اس قوم کے اوپر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے. لوط علیہ السلام نکلے ہیں، اپنے دامادوں کو کہا، وہ نہیں نکلے. بیوی ساتھ نکلی، لیکن وہ بھی آدھے راستے میں اس نے مڑ کے دیکھا، اس کے اوپر بھی ایک پتھر آ کر لگا، وہ بھی مر گئی اپنی قوم کے ساتھ. اتنا دردناک عذاب کسی اور قوم کے اوپر نہیں آیا. قرآن کے الفاظ ہیں کہ ہم نے وہ بستی الٹ دی ان کے اوپر، اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی، اور ہر پتھر مقرر تھا اللہ کی طرف سے. قرآن کے الفاظ ہیں کہ کس شخص کو جا کے وہ لگنا ہے، اس کے حصے کا پتھر اللہ نے مقرر کیا ہوا تھا. پریکٹیکلی ظاہر ہے اس کے لیے ایک وجہ بنی، ایک آتش فشاں پھٹا. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی ریزن تو اس طرح کی سامنے ہوتی ہے ایک، اور اس میں سے پتھر نکلے، ان کو لگے. پر لوط علیہ السلام اور ان کی 2 بیٹیاں بچائی گئیں. ٹوٹل 3 اہل ایمان ایک بستی میں سے نکلے، باقی سب کے سب برباد ہو گئے. خود ان کی اپنی بیوی بھی ماری گئی اس کے اندر. یہ سزا ہے اتنی سخت اللہ کی طرف سے. اسی سزا کو آگے پھر کنٹینیو کیا گیا شریعت محمدیہ کے اندر بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مشکات شریف میں موجود ہے، المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام اس طرح کا عمل کرنے والے لوگوں کے لیے یہ سزا تجویز کرتے تھے. ابن عباس کا باقاعدہ قول موجود ہے صحیح سند کے ساتھ کہ ایسے شخص کو، اور اگر دونوں مرضی سے کر رہے ہیں تو دونوں کو، ورنہ صرف جو فاعل ہے، جو زیادتی کرنے والا ہے، اسے اس علاقے کی سب سے اونچی جگہ سے زمین پر گرایا جائے. اگر بچ جائے تو پتھر مار کر اسے ہلاک کیا جائے، سنسار کیا جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کیا تھا کہ بستی الٹ دی اور اس کے بعد انہیں پتھر لگے تھے. یہ قرآن میں سزا آئی ہوئی ہے. تو اس طرح کے جتنے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں، میں نے مفتی عزیز کے لیے کہا تھا کہ مینار پاکستان سے اسے نیچے گرانا چاہیے، کیونکہ سب سے اونچی جگہ وہی ہے وہاں پہ، اور زندہ بچ جائے تو پتھروں سے ہلاک کیا جائے. اس طرح فیصلہ بعد میں کوئی رپورٹ ہوا ہے تو وہ گھنٹہ گھر کے اوپر سے ان کو نیچے گرانا چاہیے تاکہ باقیوں کے لیے ڈیٹرس بنے. پھر احادیث کے اندر جس شد و مت کے ساتھ اس کی مذمت آئی ہے، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کا جو عمل کرنے والے فاعل اور مفعول، بشرطے کہ دونوں بالرضا کر رہے ہوں، ان دونوں کو قتل کر دو. اور اسی حدیث کے اندر ایک اور حدیث امام ترمذی نے نقل کی ہے کہ یہ دونوں ملعون ہیں، اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں. یہ ساری حدیثیں آپ کو جامعہ ترمذی کی، ابو داؤد کی، ابن ماجہ کی، مشکات شریف میں بھی مل جائیں گی دوسری جلد کے اندر. پھر ترمذی کے اندر ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قوم لوط کا عمل کرنے والے لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا. اور پھر جامعہ ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لعنت ہے جو قوم لوط کا عمل کرے، خواہ کوئی مرد کے ساتھ کرے یا کسی عورت کے ساتھ کرے. یعنی یہ عمل کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ بھی کرے تو وہ بھی حرام ہے. ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمذی میں کہ مجھے اپنی امت سے سب سے زیادہ جس گناہ کا خدشہ ہے وہ قوم لوط والا عمل ہے، اور وہ نظر بھی آ رہا ہے. اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ مذہبی طبقے کے اندر یہ آپ کو سارے کا سارا معاملہ نظر آ رہا ہے، جو سمجھتے ہیں ہم بڑے دین کے ٹھیکیدار ہیں، اور لہٰذا ہمارے اوپر اگر کوئی حرف آتا ہے تو دین کے اوپر حرف آتا ہے. خدا کا نام ہے، ان سب لوگوں کو بلی چڑھائیں اور دین کو بچا لیں. ان کی عزت کی آپ فکر نہ کریں. آج جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں، سیکولر قسم کے لوگ جو ویلاگز بنا رہے ہیں، اس میں مجرم یہی مذہبی طبقہ ہے. یہ بار بار یہ کہنا کہ یہ لوگ کیوں بولتے ہیں، بھائی تم لوگ اپنی حرکتیں ٹھیک کرو نا، کیوں موقع دیتے ہو؟ اگر تمہیں اسلام کا اتنا درد ہے تو یہ حرکتیں چھوڑو. اپنی حرکتیں اپنی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور الٹا ان کے اوپر بلیم لگاتے ہیں کہ جی وہ ہمارے اوپر ویلاگز کیوں بناتے ہیں جی. اور پھر انجینئر صاحب جو ہیں وہ اس طرح کی ویڈیوز ریکارڈ کروا کے ان کے ہاتھ میں ہتھیار دے دیتے ہیں. اللہ کے بندو، میں نے کہاں سے ہتھیار دیا ہے؟ حافظ ابن کثیر کو میں نے کہا تھا کہ تاریخ میں لکھو کہ سارے مولوی یہی کام کرتے ہیں سوائے ان کے کہ جن کو اللہ بچا لے. میں نے کہا تھا حافظ ابن کثیر سے، میں نے کہا تھا رشید احمد گنگوئی سے کہ قاسم نوتوی کو اپنے ساتھ لٹاؤ.
اور اشرف تھانوی کو میں نے کہا کہ یہ پھر واقعہ نقل بھی کرو. میں نے رشید احمد گنگوئی کو کہا کہ بھئی تمہیں اگر یہ خواب آیا تھا شیطانی کہ تم قاسم میاں دلہن کی شکل میں آئے ہیں اور آگے بھی کام ہوا ہے تو یہ بتاؤ آگے. میں نے تو نہیں کہا تھا. مفتی عبدالعزیز سے میں نے تو یہ کام نہیں کروایا. ابھی یہ جو قاری معاویہ ہے اور وہ دیکھیں وہ جو بچے کا باپ ہے بار بار میر معاویہ کہہ رہا ہے اسے. اور بھائیوں میرا اسٹوڈنٹ نہیں ہے, میرے متھے نہ مار دینا, ہو سکتا ہے اسٹوڈنٹ بھی ہوئے, مجھے تو نہیں پتا اس بات کا. تو وہ بار بار میر معاویہ کہہ رہا ہے. آپ دیکھیں اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں یہ لوگ اور بعد میں پھر مظلوم مان جاتے ہیں کہ جی سیکولر طبقہ جو ہے وہ انجینئر صاحب کی ویڈیوز کو یوز کرتا ہے ہمارے خلاف. بھئی مجھے تو خود آپ لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے ہی ویڈیوز ریکارڈ کروانا پڑتی ہیں. میں نے کبھی بھی انیشلی سٹارٹ نہیں لیا, جب کبھی بھی میں نے یہ واقعات بتائے ہیں تو تم لوگوں نے کیے ہیں تو پھر میں نے واقعات آ کے بتائے کہ دیکھو یہ صرف آج کے بزرگان دین نہیں ہیں, ان کے جو بزرگان دین تھے وہ بھی یہی کچھ کیا کرتے تھے. اور دیکھیں اس میں پازیٹیو چیز دیکھیں کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی وہ باقاعدہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو بچا کے رکھیں مولویوں سے. تو حافظ صاحب تو پھر ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں نا. حاجی عبد الوہاب صاحب نے اگر تبلیغی جماعتوں میں اس طرح کے بچوں کو بغیر بڑے بھائی اور والد کے شرکت کرنے سے منع کیا ہے تو حاجی عبد الوہاب صاحب نے رائے وینڈ میں جو یہ ڈیسیژن کیا تھا وہ تو پھر ہمارے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ کھڑے ہوئے نا کہ ان کو تو ہم سدھار نہیں سکتے یار, تم والد اور بڑا بھائی ساتھ چلے جاؤ, ان کا تو کوئی علاج نہیں ہے, تم لوگ ساتھ جاؤ. تو ہماری ڈاکٹرن کو سپورٹ کر رہے ہیں نا, تو اس میں برا منانے والی کوئی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے اگر ہم اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں گے تو ہی ہم مستقبل میں اسلام کی کوئی اچھی پکچر جو ریئلی قرآن و سنت کی پکچر ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. ادروائز یہ بدنامی کا سلسلہ جو مولویوں کے متھے لگ چکا ہے یہ اسی طریقے سے جاری رہے گا.